آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ، اور جو کوئی چاہے گا، تلاش کرے گا، غیر الاسلام، اسلام کے علاوہ، دینن، کوئی دین، اگر کوئی دین اسلام کے علاوہ کوئی دین چاہے گا یا اس پر عمل کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا اس سے۔ یہ بات آپ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں بھی پڑھ چکے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اور انشاءاللہ آپ آگے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں بھی پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ تو جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ دین لائے گا اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات آپ سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ آگے سورہ المائدہ آیت نمبر 3 میں بھی پڑھیں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، اور وہ آخرت میں من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے بارے میں ہمارا امر نہیں، یعنی ہم نے حکم نہیں دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، تو وہ مردود ہے، یعنی ریجیکٹ ہے، کینسل ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور اسلام ہے کیا؟ اللہ کو ایک ماننا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کو ماننا، اس پر عمل کرنا۔ تو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور اسلام قرآن و سنہ کا نام ہے، کوئی تیسری چیز اسلام نہیں ہے۔ تو جو اس قرآن و سنہ کے علاوہ عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ایک تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں بھی خسارہ اٹھائے گا۔ خسارہ کس بات کا؟ یعنی جو عمل کی وہ مشقت کر کے آیا ہے، اس عمل کا اس کو اجر تو دور کی بات بلکہ سزا ملے گی کہ کیوں قرآن و سنہ کے خلاف عمل کیا۔ کیف یہدی اللہ، کس طرح ہدایت دے سکتا ہے اللہ تعالی، قومن، کسی قوم کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، اپنے ایمان لانے کے بعد۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالی وفد نجران کے کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں۔ قومن سے مراد وفد نجران ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیسے اللہ اس قوم کو ہدایت دے جو اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کرتے ہیں۔ بعد ایمانہم سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ مانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ بعد ایمانہم سے مراد یہ جتنے بھی عیسائی ہیں، جتنے بھی اہل کتاب ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ بات مانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ وشہدوا، اور انہوں نے گواہی دی، ان الرسول حق، بے شک رسول برحق ہے، یہ گواہی دیتے تھے کہ یہ رسول سچا ہے۔ وجاءہم البینات، اور آئیں ان کے پاس روشن نشانیاں۔ یہ ساری باتیں ماننے کے بعد نہ مانے، کیونکہ جب انسان تعصب کے خول میں ہوتا ہے تو حق سامنے آنے کے بعد بھی وہ نہیں مانتا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ 60 لوگوں کا جو وفد آیا تھا، اس میں سے صرف 2 لوگ مسلمان ہوئے، باقی کوئی مسلمان نہیں ہوا۔ اور جب دعوت مباہلہ کا واقعہ ہم نے پڑھا تھا تو انہی کے علماء نے کہا تھا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے ان سے مباہلہ کیا تو ہم بچیں گے نہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے تھے۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کے واضح اور روشن دلائل وہ دیکھ چکے تھے، لیکن پھر بھی نہیں مانے، باوجود اس کے کہ انہوں نے اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ
تکبر کرتے تھے، حسد کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے دلوں میں بغض تھا، تعصب کے خول ان کے اوپر چڑھے ہوئے تھے۔ ہدایت کے لیے کھلی آنکھیں اور کھلا دل چاہیے اور دلیل چاہیے، کیونکہ جب دلیل سامنے آتی ہے تو آپ کے پاس جب کھلا دل ہوگا، کھلی آنکھیں ہوں گی، تو آپ اس کو ضرور قبول کریں گے۔ لیکن جب آنکھوں پر پردہ پڑا ہو تعصب کا یا فرقہ پرستی کا یا کسی پیر کی محبت کا، کسی بزرگ کی عقیدت کا، پھر نہیں آتی ہدایت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ اولئک جزاؤہم، یہی لوگ ان کی جزا، ان علیہم لعنت اللہ، بے شک ان پر لعنت ہے اللہ کی، والملائکہ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور لوگوں کی سب کے سب کی۔ اللہ کی لعنت سے مراد اللہ کی رحمت سے محرومی، اور پھر اللہ کی مخلوق بھی لعنت کرتی ہے، جن میں خاص الخاص فرشتوں کا ذکر ہوا ہے، اور یہ فرشتے اتنے سارے ہیں، اس جند کی تعداد تو صرف اور صرف اللہ جانتا ہے۔ آپ سوچیں کتنی زیادہ لعنت اس شخص پر پڑے، اور پھر سارے لوگوں کی لعنت، والناس اجمعین، والناسی سے پہلی مراد مسلمان ہے، کیونکہ جو بھی مومن بندہ ہوتا ہے وہ ہر بدعہد کو اور دغاباز کو لعنت بھیجتا ہے۔ تو والناس اجمعین میں الناس سے پہلی مراد مسلمان ہے، اور آخرت میں کافر خود بھی ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے، اور وہ اس طرح سے کہ وہ اپنے قصور کا الزام دوسرے کے سر پر تھوپنا چاہیں گے۔ تو والناس اجمعین سے ایک اور مراد کہ آخرت میں کافر ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے، اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے قصور کا الزام دوسرے کے سر پر ڈالیں گے۔ تو اس زمین کا بدترین جرم حق کو سامنے دیکھ کر نہ ماننا، حق سامنے ہے لیکن پھر بھی نہ ماننا، صرف اور صرف تعصب کی وجہ سے کہ ہم کیسے مان لیں ہمارے آباء و اجداد تو یہ نہیں کرتے تھے، ہم کیسے مان لیں ہمارے ماں باپ تو یہ نہیں کرتے تھے، پتہ نہیں کون سا دین ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید سزا سنا رہے ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں یعنی جہنم میں، لا یخفف عنہم العذاب، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ اس عذاب میں کسی قسم کا بریک آئے گا، سانس بھی نہیں لینے دیا جائے گا بغیر عذاب کے، یعنی کنٹینیوس عذاب ہوگا۔ ولا ہم ینظرون کا مطلب کنٹینیوس عذاب ہوگا، مسلسل عذاب ہوگا۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذلک، اس کے بعد، واصلحوا، اور انہوں نے اصلاح کی، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، غفور رحیم، غفور رحیم ہے۔ اس آیت کے بارے میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو گیا، اور اس نے پھر سے شرک شروع کر دیا۔ پھر وہ نادم ہوا اور اس نے اپنی قوم کے پاس کسی کو بھیجا اس پیغام کے ساتھ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اب انصار میں سے تھا ایک شخص، مرتد ہو گیا۔ مرتد تو آپ سب جانتے ہیں، مسلمان تھا، دین اسلام چھوڑ کے کافر ہو گیا۔ پھر اس کو اس پر شرمندگی ہوئی، ندامت ہوئی کہ میں بہت بڑی غلطی کر چکا ہوں، لیکن خود سامنے نہیں آیا، اپنی قوم کے تھرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسج پہنچایا کہ میں نادم ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں،
کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان اللہ غفور رحیم۔ اور یہ حدیث مستدرک للحاکم میں بھی آتی ہے اور نسائی میں بھی آتی ہے۔ گو کہ مرتد کی سزا بہت بڑی ہے، لیکن اگر کوئی مرتد سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ مقبول ہے۔ اور یہاں پر توبہ کی قبولیت کی شرائط بتائی جا رہی ہیں۔ پہلی شرط تابو، یعنی سچی توبہ کرے۔ دوسری شرط وَأَصْلَحُوا، اپنے اعمال اور افعال درست کر لے، اپنی اصلاح کر لے۔ اور اسی اصلحوا میں تیسرا معنی بھی ہے، جو کچھ الحاد یا باطل عقائد لوگوں میں پھیلا چکا ہے اس کی بھی اصلاح کرے، اپنے عمل کی بھی اصلاح کرے، اور اپنے ذریعے سے جو غلط بات پھیلا دی ہے اس کی بھی اصلاح کرے۔ تو تین شرائط یہاں پر توبہ کی قبولیت کی بتائی گئی ہیں، ایک تابو اور دوسری وہ اصلحوا، اور اصلحوا میں دو معنی ہے، اپنا عمل بھی ٹھیک کرنا ہے، اور جو پہلے غلطی کر چکا ہے، غلط باتیں کر چکا ہے، کسی کو غلط بتا چکا ہے، کوئی الحاد والی بات، شرک والی بات، باطل عقائد والی بات، تو اس کی کریکشن کرنی ہوگی۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے، مثلا آپ کوئی غلط ریفرنس کسی کو بتا دیتے ہیں تو اصلاح کیا ہے؟ اس ریفرنس کو ٹھیک کر کے بتائیں۔ کوئی حدیث بغیر ریفرنس کی آگے فارورڈ کر دیتے ہیں اور پھر آپ کو بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہ حدیث تو نان اوتھینٹک ہے، غیر مستند ہے، صحیح بات نہیں ہوئی تھی، یا یہ کسی کا کال تھا، یہ حدیث نہیں تھی، تو بتائیں جہاں تک آپ نے فارورڈ کیا ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو آگے انہوں نے فارورڈ کر دیا ہو، اس کے لیے پھر دعا کرنی پڑتی ہے کہ یا اللہ میں جہاں تک اصلاح کر سکی میں نے کر دی ہے۔ ماضی میں ہو سکتا ہے مجھ سے ایسی بہت ساری چیزیں فارورڈ ہوئی ہوں جو مجھے نہیں کرنی چاہیے، جس کی کریکشن میں اب نہیں کر سکتی، یا اللہ تو اس کی اصلاح کر دے، تو وہ غلط بات لوگوں کے ذہنوں سے مٹا دے۔ تو پھر اس کے لیے آپ کو دعا کرنی پڑے گی۔ فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بڑی ہی پیاری ہے، غفور الرحیم، اور یہ اللہ ہی کر سکتا ہے۔ حالانکہ مرتد کی سزا ہم سب پڑھ چکے ہیں، مرتد واجب القتل ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم اپنے ایمان کے بعد، ثم ازدادوا پھر بڑھ گئے، کفرن کفر میں۔ اب وہ جو پہلے بات ہوئی تھی اسی بات کو دوبارہ دہرایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لن، ہرگز نہیں، تقبل، قبول کی جائے گی، توبتہم، ان کی توبہ، جو ایمان لانے کے بعد کفر پر ہی ٹکا رہا۔ اور یہاں پر ثم ازدادوا کفرا کہا گیا ہے، الذین کفروا بعد ایمانہم، یعنی پہلے ایمان والا تھا، پھر کفر کیا، اور کفر میں بھی پھر زیادہ ہو گیا، ثم ازدادوا کفرا، تو ایسے شخص کی توبہ نہیں قبول ہوگی۔ یہ بات انشاءاللہ آپ آگے بھی پڑھیں گے، سورہ النساء آیت نمبر 137، 137۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، اور پھر کفر میں زیادہ ہو گئے، تو اللہ ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا اور اللہ ان کو کبھی ہدایت نہیں دے گا۔ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 137 ہے۔
اسی طرح ایک اور ریفرنس سورہ النساء آیت 168 اور 169، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا اور ان کو راستے کی طرف ہدایت نہیں دے گا۔ ہاں راستہ دکھائے گا پر جہنم کا، الا طریق جہنم، اللہ جہنم کا راستہ دکھائے گا، خالدین فیہا ابدا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے۔ تو ایسا کافر جو ایمان لانے کے بعد کافر ہوا، مرتد ہوا، اس سے ایک اور بات بھی بہت اہم پتہ چلتی ہے کہ مرتد کا جرم کافر شخص سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ وہ پہلے ایمان والا تھا پھر وہ کافر ہوا۔ کافر تو پہلے سے ہی کافر تھا، وہ بھی گناہ گار ہے، وہ بھی بہت بڑا مجرم ہے، لیکن اس سے بڑا مجرم مرتد ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، یہی لوگ ہیں وہ جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَمَاتُوا، اور وہ مر گئے، وَهُمْ، اس حال میں کہ وہ، واو یہاں پر حالیہ ہے، کفارن کافر تھے، کفر کی حالت میں کوئی شخص مر گیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، تو ہرگز نہ قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے، ملء الارض ذهبا، زمین بھر سونا، وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اور اگرچہ وہ فدیہ دے دے اس کا۔ تو ذهبا یہاں سمبل ہے کوئی بھی قیمتی چیز، جس کی موت کفر پر ہو جائے تو اب اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، بلکہ کل قیامت کے دن جب وہ عذاب دیا جائے گا تو اس عذاب سے بچنے کے لیے اگر وہ زمین بھر سونا بھی دینا چاہے تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ صرف اور صرف اس طرح سے بات کی جا رہی ہے کہ کسی صورت اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کافر کے پاس زمین بھر سونا ہوگا اور وہ دینا چاہے گا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر زمین بھر سونا بھی ہو تو بھی اس سے بطور فدیہ اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ لب لباب یہ ہے، کنکلوژن یہ ہے یا خلاصہ یہ ہے کہ اس کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔ کس کو معاف نہیں کیا جائے گا؟ جس کی کفر پر موت ہو گئی۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہی لوگ ان کے لیے عذاب ہے دردناک، وما لہم من ناصرین، اور نہیں ان کے لیے مددگاروں میں سے۔ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب ہوگا اور ان کو کسی قسم کا کوئی مدد کا معاملہ بھی نصیب نہیں ہوگا، ان کے لیے نہیں ہوگا مددگاروں میں سے کوئی بھی۔ یہ بات انشاءاللہ آپ سورہ النساء آیت نمبر 18 میں پڑھیں گے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرے گا جو گناہ کرتے ہیں۔ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جیسے ہی ان پر موت آئی تو وہ کہتے ہیں اللہ اب ہم توبہ کرتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرے گا جو موت کے وقت توبہ کرتے ہیں، کیونکہ موت کے وقت جو توبہ کرتا ہے اس کو وہ فرشتے نظر آ گئے ہوتے ہیں جو اس کی جان نکالنے کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت کوئی ایمان لائے، اس وقت کوئی توبہ کرے، will not accept، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، وہ لوگ جو کفر کی حالت میں مر گئے ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 18 تھی جو کہ انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے۔ اس بارے میں کچھ روایات بھی ملتی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عبداللہ بن جدعان جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا،
تو کیا ان اچھے کاموں کا اسے کوئی فائدہ ہوگا؟ ایک شخص تھا جو مشرک تھا لیکن اس کے کام بہت اچھے تھے. مثلاً کیا کام کرتا تھا؟ صلہ رحمی کرتا تھا. اور دوسرا مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا, ویلفیئر کا کام بہت کرتا تھا. تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اس کے اتنے اچھے اچھے کام ہیں, اس کو کوئی فائدہ ملے گا اس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, اسے کوئی اچھا کام فائدہ نہیں دے گا, اس لیے کہ اس نے کبھی زندگی میں ایک بار بھی یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ قیامت کے دن میرے گناہ بخش دینا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. سینٹینس تو ایک کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گناہوں کی معافی اس نے کبھی نہیں مانگی. دراصل اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایمان والا نہیں تھا, اس کا اللہ پر ایمان نہیں تھا. ایک اور روایت آتی ہے, سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا, اے ابن آدم تو نے اپنا گھر کیسا پایا؟ وہ عرض کرے گا, اے میرے پروردگار میرا گھر بہت اچھا ہے. ظاہر جنت والے کو اپنا گھر اچھا ہی لگ رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا, کچھ مانگ اور کوئی تمنا کر. وہ عرض کرے گا, یا اللہ میری کوئی خواہش اور تمنا نہیں ہے, ہاں البتہ یہ ضرور چاہتا ہوں کہ تو مجھے دنیا میں بھیج دے تاکہ میں تیرے راستے میں 10 بار شہید ہو جاؤں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ بات چیت کس سے چل رہی تھی؟ شہید سے چل رہی تھی. اللہ تعالیٰ خود اس سے پوچھتے ہیں, کوئی تیری چاہت ہے, تیری کوئی تمنا ہے تو میں اس کو پورا کروں. اور وہ اللہ تعالیٰ کہ اس سوال پر کہتا ہے کہ میری کوئی تمنا نہیں, یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا کچھ عطا کیا ہوگا کہ اس کی تمنا ہی ختم ہو گئی. لیکن ایک تمنا شہید کرے گا کہ اللہ دنیا میں بھیج دے اور 10 ٹائمز تیرے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں. وہ اتنی زیادہ خواہش اس چیز کی اس لیے کرے گا کیونکہ اس کو یہ پتا چل گیا ہے کہ شہادت کا کیا آنر ہے, کیا اس کے درجات بلند ہوئے ہیں. وہ یہ تمنا شہادت کی فضیلت کو دیکھ کر کرے گا. اس طرح اہل جہنم میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا, اے ابن آدم تو نے اپنے گھر کو کیسا پایا؟ وہ عرض کرے گا, میرے پروردگار یہ بدترین گھر ہے. اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا, کیا تو اس جگہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے زمین کے برابر سونا فدیے میں دینے کو تیار ہے؟ وہ عرض کرے گا کہ ہاں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا, تو جھوٹ بولتا ہے, میں نے تجھ سے اس سے بہت کم اور بہت آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا مگر تو نے اسے پورا نہیں کیا. اسے دوبارہ جہنم رسید کر دیا جائے گا. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. اس حدیث کے ساتھ اس آیت کو جب ملاتے ہیں تو ایک دوسرا معنی بھی نکلتا ہے, وہ یہ کہ اگر یہ جہنمی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میرے پاس زمین بھر سونا ہو تو میں تجھے دے دوں گا اس عذاب سے بچنے کے لیے, تو یہ اپنے کہنے میں بھی جھوٹا ہے. کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس سے کم کی ڈیمانڈ کی تھی لیکن اس نے اس ڈیمانڈ کو پورا نہیں کیا. تو اگر اس کے پاس سونا ہوتا تو کیا اللہ تعالیٰ کو وہ یہ سارا سونا عذاب سے بچنے کے لیے دیتا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا شخص اپنے قول میں جھوٹا ہے. اور ایک معنی جو میں نے آپ کو بتایا, اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کی توبہ کسی صورت قبول نہیں ہوگی. ایک اور روایت میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تبارک و تعالی سب سے کم عذاب والے جہنمی سے فرمائے گا, اگر تیرے پاس دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب موجود ہو تو کیا تو اسے فدیہ میں دے دے گا؟ کیا تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ مجھے دے دے گا؟ وہ کہے گا ہاں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, میں نے تو تجھ سے اس وقت جب تو آدم کی پشت میں تھا اس سے بہت زیادہ آسان بات کا تقاضا کیا تھا کہ شرک نہیں کرنا. میں تجھے جہنم میں داخل نہیں کروں گا لیکن تو نہیں مانا اور تو نے شرک کیا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ بس یہ چاہتے ہیں کہ بندہ مومن شرک نہ کرے. اور آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ شرک کے علاوہ اگر کوئی گناہ اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کسی صورت معاف نہیں ہوگا, کسی صورت بھی معاف نہیں ہوگا. اللہ کو سب سے زیادہ جو چیز تکلیف دیتی ہے وہ شرک ہے, بری لگتی ہے. اللہ کو جو سب سے زیادہ چیز بری لگتی ہے وہ شرک ہے.
یہ تو آپ اور میں اس بات کو بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی کام کیا ہے اور کوئی کہہ دے کہ آپ نے نہیں کسی اور نے کیا ہے، آپ کو برا لگتا ہے؟ آپ کہیں گے کیا میں نے ہے، لیکن اس کی ناقدری دیکھو، کسی اور کو اس کام کا کرنے والا بنا رہا ہے۔ اولاد اللہ دے، رزق اللہ دے، مشکلیں اللہ ہٹائے، لیکن کسی کو مشکل کشا اور کسی کو حاجت روا اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہہ دیا جائے، تو ایسے شخص کا پھر انجام یہی ہونا چاہیے، اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین۔ تو کفر کی وجہ سے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، کیونکہ کئی کافر آپ کو ایسے ملیں گے جو نیک عمل کرتے ہیں، لیکن ان کے نیک اعمال ان کے کفر کی وجہ سے سب ضائع ہو جائیں گے۔ تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا، ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين۔ أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون۔ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين۔ تو یہاں الحمدللہ ہمارا لیسن بھی مکمل ہوا اور پارا بھی مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب سے اس کو قبول فرمائے اور اللہ ہم سے راضی ہو اور مرتے دم تک ہم کو اس کتاب پر عمل کرنے والا بنائے۔ یہ پارا بہت اہم پارا ہے اور میرے خیال میں قرآن پاک کا ہر پارا، ہر سورت بڑی اہم ہے۔ اس پارے میں خاص الخاص جو پیغام دیا گیا ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کا ہے۔ شروع میں آپ نے بے شمار آیتیں پڑھی جس میں صدقات اور خیرات کی بڑی ہی ترغیب ہے ان آیتوں میں، اور ہم نے بہت ساری چیزیں جائزے کے طور پر اپنی زندگی میں لی تھیں کہ ہم دیکھیں گے کہ ہماری زندگی میں ضرورت کتنی ہے،
آسائش کتنی ہے اور دکھاوا کتنا ہے. ضرورت جو ہے وہ تو انسان اس کو حلال طریقے سے پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے آسائشیں نہیں ہیں تو بھی اللہ کے شکر گزار رہے، کیونکہ اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. اور پھر دکھاوا تو کسی صورت نہیں ہونا چاہیے. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ ہمیں کہاں کہاں خرچ کرنا ہے. ہمیں خرچ کرنے کا طریقہ بھی بدلنے کا سکھایا گیا. ہمیں بتایا گیا کہ ہم کسی بھی وقت خرچ کر سکتے ہیں، دن کو، رات کو، کھلے چھپے، ہر طریقے سے ہم انفاق فی سبیل اللہ کر سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنو گے تو تمہیں کئی فائدے ملیں گے، جیسے کہ اللہ تم سے راضی ہوگا، اللہ تمہیں تمہارے مال میں اور جو بھی چیز تم نے خرچ کی ہے اس میں برکت دے گا، پھر تمہیں فضل اور بخشش بھی عطا کرے گا، تم سے تمہاری برائیاں دور ہوں گی، غموں سے نجات ملے گی. تو یہ خرچ کرنے کے کچھ فائدے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ ایک انسان خرچ کیوں نہیں کرتا. وہ اس لیے کہ شیطان اس کو فقر کا وعدہ کرتا ہے کہ آج تو خرچ کرے گا تو تیرے پاس ختم ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے کہ خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا. پھر اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اگر ہمارے پاس خرچ کرنے کے لیے مال نہیں ہے تو ہم کسی کو علم سکھا سکتے ہیں، کسی کو ہنر سکھا سکتے ہیں، اور یہ بھی نہیں ہے تو ہم کسی کو مسکرا کر دیکھتے ہیں تو وہ بھی صدقہ ہے. خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، خرچ کرنے میں کچھ چیزوں سے بچنا ہے، اس سے خرچ کرنا ضائع ہو جاتا ہے، جس میں احسان جتانا، ٹھیک ہے، اذیت دینا، یہ ہم نے پڑھا تھا، اور اس کے علاوہ ریاکاری. تو اللہ ہم سب کو بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ہی خوبصورت آیات، بہت ہی خوبصورت پارہ. قرآن پاک ایسی نعمت ہے ہم سب کے پاس الحمدللہ کہ جس کے لیے ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. ہم ہر وقت سجدے میں بھی پڑے رہیں تو کم ہے. اللہ نے بہت پیاری نعمت ہمیں دی ہے الحمدللہ. ہم اس نعمت پر اللہ کے شکر گزار ہیں، اور اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرتے رہو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. تو اللہ ہماری اس قرآن کی نعمت کو اور بڑھائے، ہمارے علم میں بھی اور اضافہ کرے اور ہمارے عمل میں بھی اور اضافہ کرے. اللہ ہماری نسلوں کو بھی اس قرآن کے ساتھ جوڑ دے، اس پر عمل کرنے والا بنائے، اس کو آگے پہنچانے والا بنائے. تو اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے آپ سب کو کہ یہ پارہ الحمدللہ مکمل ہوا. اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس 3 کے آگے 0 بھی لگائیں گے، یعنی 30 پارے انشاءاللہ مکمل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.